صفحہ نمبر 35 پیج 35 بہشتی زیور۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ سو جو عورتیں نیک ہیں اطاعت کرتی ہیں مرد کی غیر موجودگی میں، بحفاظت الہی نگہداشت کرتی ہیں۔ مسلمان لڑکیوں اور عورتوں سے متعلق زندگی کے تمام اہم اور ضروری مسائل کا بیان اور ہدایات درج ہیں۔ حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ نے یہ کتاب لکھی ہے، حرف بحرف انشاءاللہ آپ تک پہنچائیں گے۔ صفحہ نمبر 35 پیج 35۔ کفر اور شرک کی باتوں کا بیان۔ کفر کو پسند کرنا، کفر کی باتوں کو اچھا جاننا، کسی دوسرے سے کفر کی کوئی بات کرانا، کسی وجہ سے اپنے ایمان پر پشیمان ہونا کہ اگر مسلمان نہ ہوتے تو فلانی بات حاصل ہو جاتی، اولاد وغیرہ کسی کے مر جانے پر رنج میں اس قسم کی باتیں کہنا، خدا کو بس اسی کا مارنا تھا، دنیا بھر میں مارنے کے لیے بس یہی تھا، خدا کو ایسا نہ چاہیے تھا، ایسا ظلم کوئی نہیں کرتا جیسا تو نے کیا، خدا اور رسول کے کسی حکم کو برا سمجھنا، اس میں عیب نکالنا، کسی نبی یا فرشتے کی حقارت کرنا، ان کو عیب لگانا، کسی بزرگ یا پیر کے ساتھ یہ عقیدہ رکھنا کہ ہمارے سب حال کی اس کو ہر وقت ضروری خبر رہتی ہے۔ نجومی توبہ سے مراد کفر اور شرک کے سوا اور گناہوں سے توبہ کرنا۔ توبہ سے مراد کفر اور شرک کے سوا اور گناہوں سے توبہ کرنا، اور ایمان سے مراد کفر سے توبہ کرنا اور مسلمان ہو جانا۔ نجومی پنڈت یا جس پر جن چڑھا ہو اس سے غیب کی خبریں پوچھنا یا فال کھلوانا پھر اس کو سچ جاننا، کسی بزرگ کے کلام سے فال دیکھ کر اس کو یقینی سمجھنا، کسی کو دور سے پکارنا اور یہ سمجھنا کہ اس کو خبر ہوگی، کسی کو نفع و نقصان کا مختار سمجھنا، کسی سے مرادیں مانگنا، روزی اولاد مانگنا، کسی کے نام کا روزہ رکھنا، کسی کو سجدہ کرنا، کسی کے نام کا جانور چھوڑنا یا چڑھاوا چڑھانا، یعنی ان باتوں کا بیان جن کو کفر و شرک کے ساتھ ایک قسم کا خاص تعلق ہے، خواہ اس وجہ سے کہ موجب کفر و شرک ہے یا اس وجہ سے کہ وہ رسوم و اوضاع کفار و مشرکین سے ہیں، یا اس وجہ سے کہ وہ مہم شرک ہیں، یا اس وجہ سے کہ وہ مفضی الی الشرک ہیں۔ نجومی جو ستاروں کے حالات کا علم رکھتا ہو۔ کسی کے نام کی منت ماننا، کسی کی قبر یا مکان کا طواف کرنا۔ طواف کسی چیز کے چاروں طرف چکر لگانے کو کہتے ہیں، اور بیت اللہ کے سوا اور کسی چیز کا طواف بالکل جائز نہیں۔ خدا کے حکم کے مقابلہ میں کسی دوسری بات یا رسم کو مقدر رکھنا، کسی کے سامنے جھکنا، جس طرح سلام کرتے وقت اکثر لوگ جھک جاتے ہیں، یہ نہیں جھکنا چاہیے، یا تصویر کی طرح کھڑا رہنا، یعنی اس طرح کہ بڑے ادب سے خاموش کھڑا رہے، نہ ہلے جلے اور نہ ادھر ادھر دیکھے، ایسا ادب منع ہے۔ ہاں، معمولی طور پر بزرگوں کی تعظیم کو کھڑا ہونا اور ان کے بیٹھنے کے وقت بیٹھ جانا درست ہے۔ خدا کے حکم کے مقابلے میں کسی دوسری بات یا رسم کو مقدم رکھنا، کسی کے سامنے جھکنا یا تصویر کی طرح کھڑا رہنا، توپ پر بکرا چڑھانا، کسی نام پر جانور ذبح کرنا، جن بھوت پریت وغیرہ کے چھوڑ دینے کے لیے ان کی بھینٹ دینا، بکرا وغیرہ ذبح کرنا، بچے کے جینے کے لیے اس کے نار کا پوجنا، کسی کی دہائی دینا، کسی جگہ کا کعبہ کے برابر ادب و تعظیم کرنا،
کسی کے نام پر بچے کے کان ناک چھیدنا، بالی اور بلاک پہنانا، کسی کے نام کا بازو پر پیسہ باندھنا یا گلے میں ناڑا ڈالنا، سہرا باندھنا، چوٹی رکھنا، بدھی پہنانا، فقیر بنانا، علی بخش، حسین بخش، النبی وغیرہ نام رکھنا، علی بخش، حسین بخش، عبد النبی وغیرہ نام رکھنا، کسی جانور پر کسی بزرگ کا نام لگا کر اس کا ادب کرنا، عالم کے کاروبار کو ستاروں کی تاثیر سے سمجھنا، اچھی بری تاریخ اور دن کا پوچھنا، شگون لینا، کسی مہینے یا تاریخ کو منحوس سمجھنا، کسی بزرگ کا نام بطور وظیفہ کے چننا، وظیفہ کے چلنا، یوں کہنا کہ خدا اور رسول آگے چاہے گا تو فلانا کام ہو جاوے گا، کسی کے نام یا سر کی قسم کھانا، جاندار کی بڑی تصویریں رکھنا، خصوصاً کسی بزرگ کی تصویر برکت کے لیے رکھنا اور اس قسم کی تعظیم، ان چیزوں سے منع فرمایا گیا ہے۔ یہ ساری چیزیں کفر و شرک کی باتیں ہیں، ان کا یہ بیان کیا گیا کہ ان سے منع فرمایا گیا ہے۔ یعنی بعضی جگہ نار کو نال کہتے ہیں، یعنی ورد کرنا۔ تصویر سے مراد جاندار کی بڑی تصویریں ہیں۔ اس قسم کی اور بہت سی باتیں یہ بطور نمونہ بیان کی گئی ہیں۔ ہر ایسی نئی بات کو جس کی شریعت میں کچھ اصل نہ ہو اور اس کو دین کی بات اور موجب ثواب سمجھ کر کیا جاوے، بدعت کہتے ہیں۔ ایسی بات کا کرنا بڑا گناہ ہے۔ یعنی نشان جو بانس پر کپڑا لپٹ کر تازیوں کے ساتھ لیے پھرتے ہیں، اس کو جھنڈا بھی کہتے ہیں، بلکہ یہ رسم سہنک کی ہی شروع میں منع ہے، عورتوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی۔ تیجا، چالیسواں وغیرہ وغیرہ غیر ضروری سمجھ کر کرنا بھی جائز نہیں، کیونکہ لوگ ضروری ہی سمجھ کر کرتے ہیں، اس لیے ضروری کا لفظ لکھ دیا ہے۔ اور بے ضرورت بھی بیوہ کے نکاح کو معیوب سمجھنا برا ہے، کیونکہ سلام کی جگہ بندگی کرنا ہندوؤں کی رسم ہے، اس لیے ممنوع ہے، اور آداب میں مشابہت نیا چہرہ اور ترک سنت ہے، اس لیے بدعت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو چیزیں شرک میں داخل ہوتی ہیں، بری ہیں، ان کا ایک ایک کا ہم نے ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔